حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی غزوہ بین المستلق سے واپس لوٹنے کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی اور مال غنیمت ملا، نکاح ہوا۔ لیکن اسی سفر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام بھی لگایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس الزام کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 مہینے تک آپ مسلسل تکلیف سے گزرتے رہے۔ صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اچھی ہی توقع رکھی اور کہا کہ عائشہ ایسی کبھی غلطی نہیں کر سکتی۔ یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے آپ سے رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں وحی کا، اللہ وحی نازل کرے اور ان کی پاکی صفائی کے بارے میں وضاحت کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ 1 مہینے کے بعد وحی نازل فرماتا ہے۔ جب 1 مہینے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت میں، ان کی پاکی اور صفائی کے بارے میں سورہ نور آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک نازل فرماتا ہے، تو اللہ کے رسول بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ام رومان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ، وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول سب سے پہلے بھاگتے بھاگتے ابوبکر صدیق کے گھر میں آتے ہیں اور ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ماں باپ کو خوشخبری سناتے ہیں۔ دونوں کے دونوں خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد انہوں نے فوراً عائشہ صدیقہ سے کہا کہ بیٹی اٹھو، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے کہا کہ میں نہ تم دونوں کا شکریہ ادا کروں گی، نہ ہی نبی کا شکریہ ادا کروں گی، اس لیے کہ میری براءت کے بارے میں میرے رب نے نازل کیا ہے، تو میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی، اس لیے کہ اگر میرا رب میری پاک دامنی کے بارے میں آیتیں نازل نہ کرتا تو آپ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، آپ لوگ میرے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، میری برات کے بارے میں آپ لوگوں کو تسلی نہیں دے سکتے تھے، نبی کچھ نہیں کر سکتے تھے، لہذا میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے میری برات کے بارے میں آیتیں نازل فرمایا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت مستح جو آپ کے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ان کے بارے میں کہا اللہ کی قسم میں آج کے بعد ان کو کوئی تعاون نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ میرے پاس کھاتے ہیں، میرے پاس رہتے ہیں، میرے پاس بڑے ہوتے ہیں، لیکن میری بیٹی پر شک کرتے ہیں، میری بیٹی کے بارے میں افواہیں پھیلاتے ہیں، لہذا آج کے بعد ان کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ قسم کھا کر مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کی مدد کو روکنے کا آپ نے اعلان کیا۔ جیسے ہی آپ نے حضرت مستح کے بارے میں کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پتا تھا کہ حضرت مستح لوگوں کی باتوں میں آ کر اس طرح ہاں میں ہاں ملایا تھا، حقیقت میں ان کو اس طرح ان کے بدگمانی پر یقین نہیں تھا، مطلب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گنہگار ہونے کا یقین نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملا دیا۔ تو اللہ کو بھی پتا تھا کہ وہ دل سے ایسے نہیں ہیں، دل سے وہ گنہگار نہیں سمجھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت نازل فرمائی اور کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ان کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ جب آیتیں نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا کہ میں کیسے نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے معاف کرے، چاہو میں معاف کر دیتا ہوں مستح کو، اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ مدد کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ پورا کا پورا واقعہ بنو مستلق کا آدھا خوشی کا ہے، آدھا غم کا ہے، اور غم بھی ایسا غم کہ اس غم کو عام آدمی دور نہیں کر سکتا ہے، تسلی دے کر دور نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی وحی نازل ہونے سے یہ مسئلہ حل ہوا، اگر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی تو یہ مسئلہ قیامت
تک مطلب ایک اختلافی مسئلہ بن جاتا تھا، قیامت تک ایک جو ہے لوگوں کے طعن و تشنیع کا ذریعہ بن جاتا تھا، لوگوں کی بدگمانی کا ذریعہ بن جاتا تھا، نبی کے خانوادے پر الزامات کی بھرمار ہو سکتی تھی۔ قیامت تک آنے والے لوگ اس واقعے کو رکھ کر نبی کے خانوادے، نبی کے گھر پر الزامات کے تیر برساتے تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے بچا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک آپ ویٹ کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، گویا آپ کو علم غیب نہیں ہے۔ اگر علم غیب ہوتا تو اللہ کے رسول پتا چلتا تھا کہ اما عائشہ جو ہے بے قصور ہیں، آپ کو چونکہ علم غیب نہیں تھا اس لیے آپ کو وحی کا انتظار کرنا پڑا۔ اور بیوی کے بارے میں جب یہ افواہ پھیلی تو اللہ کے رسول نے بے صبری میں یا اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ اپنی بیوی کے بارے میں نہیں لیا، بلکہ صبر کے ساتھ رکے رہے، تحمل کے ساتھ رکے رہے۔ تو اگر کسی کی بیوی پر اگر الزامات آ جاتے ہیں تو فوراً الزامات کو قبول کر کے طعن و تشنیع نہیں کرنا چاہیے، طلاق تک بات نہیں لانا چاہیے، چھوڑنے چھڑانے پر بات نہیں لانا چاہیے، بلکہ تحقیق کرنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تحقیق کیے بغیر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ اور آپ کتنے بھی نیک رہیں، آپ کتنے بھی صالح رہیں، لیکن اگر آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی پھیلاتا ہے تو لوگ آپ کی پاک دامنی کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کتنے بھی صالح رہو، آپ کتنے بھی نیک رہو، آپ نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، آپ نبی بھی کیوں نہ ہو، نبی کے صحابی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے بارے میں بدگمانی کا ذرا بھی موقع مل جاتا ہے لوگوں کو تو لوگ بدگمانی شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بدگمانی کرنا، بغیر تحقیق کے کسی پر شک کرنا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی بات ذرا معلوم ہو جاتی، افواہ پھیلی تو اس کو جانچے بغیر، اس کو دیکھے بغیر، پرکھے بغیر پھیلانا، عام کرنا، لوگوں کو سنانا، یہی نفاق کی علامت ہے۔ سردار جلد بازی نہیں کرتا، بڑا آدمی جلد بازی نہیں کرتا۔ اور اما عائشہ صدیقہ نے بھی جب اپنے بارے میں الزامات سنے تو آپ نے بددعا نہیں دی، اللہ پر چھوڑ دیا۔ آپ پر جب یہ الزامات آپ سنے تو آپ نے فوراً لڑنے جھگڑنے نہیں گئی، بددعا نہیں دی، الزامات پلٹ کے کوئی الزام نہیں لگایا، بلکہ اللہ کے حوالے کر دے، کہا کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں، مجھے کسی دوسرے کے سامنے اپنی پاک دامنی کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ جواب مجھے اللہ کو دینا ہے۔ لوگوں کے ہاتھ میں میری جنت نہیں، لوگوں کے سامنے پاکی صفائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ جنت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، جنت اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں کیسی ہوں۔ تو جو بھی حقیقت میں اگر وہ واقعی اگر متقی پرہیزگار اگر پاک دامن ہے نا تو لوگوں کے سامنے زیادہ صفائی بیان نہیں کرتا اور اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کا اللہ کے حوالے کرنا، اس کا اللہ پر توکل کرنا، اس کا اللہ پر بھروسہ کرنا لوگوں کے شک و شبہ کو خود بخود کمزور کرتے جاتا ہے۔ لوگ خود بخود جو ہے اس مسئلے کو جو ہے کمزور بناتے جاتے رہتے ہیں۔ تو الغرض انسان کی زندگی میں مال کا الزام آئے برداشت کر لے سکتا ہے، کوئی رشوت کا الزام آئے برداشت کر لے سکتا ہے، چوری کا الزام آئے برداشت کر لے سکتا ہے، ظلم کا الزام آئے برداشت کر لے سکتا ہے، لیکن جہاں عزت کا مسئلہ آتا ہے نا وہاں انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ عزت پر اگر بات آ جاتی ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، انسان ہار جاتا ہے، انسان بدگمان ہو جاتا ہے، انسان لوگوں سے بیزار ہو جاتا ہے، انسان لوگوں سے دور ہونا چاہتا ہے، انسان لوگوں سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن نبی اس ایسے نازک مرحلے میں بھی قوم کو نہیں چھوڑا، امت کو نہیں چھوڑا، لوگوں کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا، دعوت کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا، برابر کام کرتے رہے۔ اما عائشہ صدیقہ کی جب برات نازل ہوئی تو آپ نے لوگوں کو سنایا، اور جن جن لوگوں نے بھی یہ الزامات لگائے تھے ان پر 80 کوڑے نافذ کیے گئے۔ تو جو آدمی بغیر دلیل کے جھوٹے الزامات لگاتا ہے تو شریعت میں 80 کوڑے کی سزا اس کو سنائی گئی ہے، اور پھر دوبارہ مرے دم تک اس کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔
ایک معصوم آدمی پر الزام لگانے کی سزا یہ ہوگی کہ 80 کوڑے ہوں گے، ساتھ مرے دم تک تمہاری کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. تم کسی کے بارے میں کچھ ہی بولو، تمہاری بات ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی. یہ سزا بتائی جا رہی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ہر قسم کے بلاؤں سے محفوظ رکھے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں. اللہ ہر قسم کی ظلم سے، الزام سے ہم تمام کو بری رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.